بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا ایک ظالم بادشاہ جس نے یہودیوں کو چن چن کر قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر یہودیوں پر نازل ہوا۔ اس بادشاہ نے یہودیوں کی عظمت کو زوال میں بدل دیا۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل کرنے والا اور ان کے عروج کو زوال میں تبدیل کرنے والا بادشاہ بخت نصر کون تھا، اور کیسے یہ کافر بادشاہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت کیسے ختم ہوا، اس بدبخت بادشاہ کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسے عبرتناک بنایا۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی، لیکن ان میں 4 ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جبکہ دونوں کافر تھے، نمرود اور بخت نصر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی قوم پر اپنا عذاب اس وقت تک نازل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان نہ ہو جائے۔ جب قوم حد سے زیادہ بڑھ جائے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، جو بھی مانگتی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، وہ سب بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن یہودی قوم ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہودی قوم یروشلم میں آباد تھی اور پوری دنیا پر راج کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تقریباً 400 سال بعد یہودی پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم پر عذاب نازل کیا اور بخت نصر نامی ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا۔ بخت نصر کے بارے میں روایت ہیں کہ اس کا نام ایک بت نصر کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ بخت نصر نے بائبل کے بادشاہ کے طور پر ایک ایک ملک کو فتح کرنا شروع کیا۔ جب اس نے یروشلم پر حملہ کیا تو وہاں کے یہودیوں کا چن چن کر قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس حملے میں بخت نصر نے بہت سے یہودیوں کو قیدی بنایا، جن میں 2 انبیاء حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کو جلایا اور اس کے خزانے لوٹے۔ روایت میں آتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک بیماری میں مبتلا کر دیا اور وہ ایک جانور کی مانند زندگی گزارنے لگا۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو بہتر کر دیا۔ پیارے دوستو، بخت نصر کا انجام اس وقت آیا جب اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ بخت نصر خود ہی اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔